السلام علیکم احمداد سمرو تمام ابہام ختم ہو گئے ہیں، صورتحال ہو گئی ہے واضح۔ چیف جسٹس صاحب بہت غصے میں تھے، ان کے ساتھی جج صاحبان بھی غصے میں تھے۔ معاملہ تھا انتخابات کا، سپریم کورٹ کے احکامات کا جن کی خلاف ورزی کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جو حکم تھا اپنا نوٹیفیکیشن کالعدم یا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا، آر اوز ڈی آر اوز اور اے آر اوز کا، اس کو نہ صرف مس کنڈکٹ قرار دیا ہے ججز کا، بلکہ اس کو توہین عدالت بھی قرار دیا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے، اور جو پٹیشنر ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی۔ اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جو تاریخ جو شیڈول دیا گیا تھا اس شیڈول کے مطابق انتخابات کروائے جائیں۔ آج کی سماعت میں چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس کے جو دوسرے ساتھی جج صاحبان، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ غصے میں بھی تھے اور حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کی وجہ سے۔ صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ جناب عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب کے نا دو فیسز ہیں، دو چہرے ہیں، وہ ہمیشہ دور معیارات کے اوپر چلتے ہیں۔ انہوں نے رٹ لگا رکھی ہوئی تھی کہ جی انتخابات دیں، انتخابات دیں، اور انتخابات کی پٹیشن خود عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی تھی۔ اس پٹیشن اور انتخابات آئینی مدت سے آگے جانے کے پیش نظر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ اس کے لیے آرڈر بالکل واضح تھا کہ تمام ادارے جو الیکشن میں معاون ہوں گے الیکشن کمیشن کے، چاہے وہ وزارت خزانہ ہو، چاہے وہ وزارت دفاع ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، سب الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے اوپر چلیں گے اور کوئی بھی الیکشن کمیشن کا آرڈر جو ہے وہ ڈس اوبے نہیں کرے گا۔ مگر یہاں پر ہوا یہ کہ انتظامیہ نے، جنہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے دوران سپریم کورٹ کے احکامات کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، الیکشن کمیشن جنہوں نے کہا تھا کہ جی انتظامیہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو ہم کس طرح انتخابات کروا سکتے ہیں، انہوں نے تو اس انتظامیہ نے اور اس الیکشن کمیشن نے تو انتخابات سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کروانے کی تیاری پوری کر لی۔ پیسے مانگے گئے، 17 ارب روپے پیسے دے دیے گئے، سیکیورٹی مانگی گئی فوج اور پیراملٹری فورسز کی، وہ دینے کا وعدہ کر لیا گیا کہ جناب آپ کو جب ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہم دے دیں گے، وزارت دفاع نے کہا، وزارت داخلہ نے کہا۔ مگر آ جا کے ٹوسٹ آیا لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر سے، اچانک ایک خاموشی سے پٹیشن آتی ہے عمیر نیازی صاحب کی، اور اس پٹیشن کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ 13 دسمبر کو، جج ہیں علی باقر نجفی صاحب، 13 دسمبر کو رات کو 11 بجے کے بعد آرڈر جاری کرتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز، اے آر اوز اور آر اوز لگائے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، ایگزیکٹو سے، ان کا نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی ہوتا ہے نا، روٹ کے بیٹھ گیا الیکشن کمیشن بھی سائڈ پہ ہو کر، انہوں نے کہا کہ جب نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، جوڈیشری سے ہم نے مانگے، جوڈیشری نے ہمیں جوڈیشل افسران نہیں دیے الیکشن کے لیے، آر اوز کے لیے، تو ہمارے پاس آپشن یہی تھا کہ ہم ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے ذریعے اور کمشنرز کے ذریعے الیکشن کروائیں۔ تو اگر وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں آپ ان کو مقرر کر سکتے، اور انہوں نے آرڈر معطل کر دیا، اور پھر 18 کو یعنی سوموار کے لیے انہوں نے تاریخ لگا دی کہ جی سوموار کو لارجر بینچ سنے گا اس کو۔ علی باقر نجوی صاحب نے چیف جسٹس کو بھیج دیا تھا کہ جس پر لارجر بینچ بنائیں، اور لارجر بینچ بن گیا علی باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں۔ معاملہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوتی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، پھر اپنے سینئر جج صاحبان کے ساتھ، پھر پٹیشنز آتی ہیں۔ صرف پٹیشن الیکشن کمیشن ہی نہیں ڈالتا بلکہ پیپلز پارٹی بھی فریق بن جاتی ہے، مسلم لیگ قائد اعظم بھی فریق بن جاتی ہے، مسلم لیگ نون بھی، تحریک استحکام پاکستان پارٹی بھی، اور مسلم لیگ قائد اعظم، بی اے پی، عوامی نیشنل پارٹی، سب فریق بن جاتے ہیں اور سب آ کر کہتے ہیں کہ انتخابات بر وقت کروائے جائیں۔ تو ایک ماحول پورا کا پورا۔ اور دوسری چیز اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتی ہیں کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، اب تو ہم اس پر کھل کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے جو ساتھی جج صاحبان ہیں، انہوں نے وہ جو میں نے نقطہ اٹھایا تھا اپنے ویلاگس میں جس دن یہ آرڈر آیا تھا اس سے اگلے دن، کہ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود یا اس حکم کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ انتخابات 8 فروری کو کروائے جائیں اور تمام ادارے تعاون کریں گے،
اور کوئی بھی اس کے اوپر کوشچن نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا، مگر ایک وکیل جاتے ہیں، ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے، اور جج صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ ریلیف دے دیتے ہیں، وہ جو مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں بغیر نوٹس کیے ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی پٹیشن آئی ہے، ان کو نوٹس کیے بغیر حتمی ریلیف دے دیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ نوٹس کرتے، اور جو سوال اٹھائے گئے سپریم کورٹ میں، جو چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھائے، ان کے ساتھی جج صاحبان نے سوال اٹھائے، وہ سوال بڑے اہم تھے۔ وہ یہ تھا کہ جی کیا کبھی وہ جو صاحب ہے عمیر نیازی صاحب، یا کیا وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کیا کبھی انہوں نے الیکشن کمیشن میں کسی آر او، کسی ڈی آر او، کسی اے آر او کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ جی ان کا مسئلہ ہے، ان کا حلقہ ہے، ان کا الیکشن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، یا ان کے اگینسٹ جو ہے وہ آر او یا ڈی آر او کا رویہ ہے، کوئی ایسی چیز؟ تو کہا گیا کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے تو جنرلائز کر دیا کہ جی تمام جتنے بھی پاکستان میں 1018 1014 جو افسران لگائے گئے ہیں الیکشن کی ڈیوٹیوں پر، ان سب کو جنرلائز کر کے کہہ دیا کہ جی یہ الیکشن صاف شفاف نہیں کروا سکتے، اور عدالت نے مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ صاف شفاف نہیں کروا سکتے، اور عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے معطل کر دیا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا، جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنا اس سے فیصلے سے 2-3 دن پہلے جاری کیا تھا، اور ٹریننگ تک شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ بنا کہ الیکشن جو ہے وہ سارا کا سارا پڑھنے جا رہا تھا کھٹائی میں۔ چیف جسٹس صاحب نے جانا تھا بیرون ملک چھٹیوں پر، تو انہوں نے آج ایمرجنسی بنیادوں پر پٹیشنز کی سماعت کی۔ انہوں نے بتایا کہ جی وہ سینئر جج صاحبان کو جو ان کے ہیں، ان کے ساتھ بینچ میں خاص طور پر اعجاز الاحسن صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اعجاز الاحسن صاحب بھی بینچ کا حصہ بنے، مگر ہوا یہ کہ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ مصروف ہیں، وہ نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر چیف جسٹس صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے سماعت کی، آرگومنٹ ہوا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک ایک چیز ان کو کھنگالا گیا، پوچھا گیا، اور بلکہ ان کی بھی تھوڑی سی سرزنش کی گئی کہ بھئی آپ لوگوں نے الیکشن شیڈول جاری کیوں نہیں کیا، کیوں آپ بیٹھے رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی ٹریننگ 7 دن کی تھی، تو ٹریننگ کے بعد ہم نے الیکشن شیڈول جاری کرنا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی لکھا نہیں ہوا، تو فوراً الیکشن شیڈول جاری کریں، آج کی آج جاری کریں، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو انتخابات نہیں کروانا چاہتے۔ اب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، پہلا آرڈر نہیں ہے، دوسرا آرڈر آ گیا ہوا ہے کہ انتخابات شیڈول کے مطابق کروائے جائیں، جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کے مطابق کروائے جائیں، اور جو تاریخ بنتی ہے اس کے مطابق کروائے جائیں۔ لیکن اس میں یہ جو سوال اٹھا ہے، سامنے آیا ہے کہ جی کون لوگ ہیں جو انتخابات نہیں کروانا چاہتے۔ ابھی تو نظر آ گیا کہ عمران خان نہیں کروانا چاہتے۔ عمران خان صاحب کے لیے تو میں ایک بار نہیں کئی بار اپنے ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کہ وہ انتخابات کے آخری موقع پر انتخابات سے بھاگیں گے۔ اس میں انٹرا پارٹی الیکشن کا ایشو بھی میں نے اٹھایا تھا، اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے الیکشن کو بائیکاٹ کر دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے مطابق ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے جو آزادی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ہے وہ ان کو دستیاب نہیں ہے، لہٰذا وہ آخری ٹائم پہ کسی بھی وقت وہ الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت رستہ اختیار کیا، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کروا دی، خاموش پٹیشن، اور علی باقر نجفی صاحب نے اس پٹیشن پر فیصلہ سنا دیا۔ اب سوال جو ہے جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اٹھایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اب اس سوال کی تحقیقات اور تفتیش کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کیا ایک اس جج کا کنڈکٹ ہے جن کے لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اور پھر وہ جو وکیل عمیر نیازی جنہوں نے درخواست دائر کی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، کیونکہ الیکشن کے متعلق سپریم کورٹ کا آرڈر بقول چیف جسٹس صاحب بالکل کلیئر تھا، کسی قسم کا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، کہیں بھی اس آرڈر کے اگینسٹ نہیں جایا جا سکتا تھا، الیکشن روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرنا تھا کسی نے، لیکن ہوا ہے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ہوا ہے، وائیولیشن ہوئی ہے، توہین عدالت ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی کہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش جو ہے بار بار چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا، اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے بھی کہا، تو جمہوریت کو ڈی ریل پاکستان میں کون کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جو پاکستان میں انتخابات نہیں چاہتے؟
میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں کہ ہمارے سامنے کونے خدروں سے ادھر ادھر سے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ بھول جاؤ انتخابات نہیں ہوں گے۔ ابھی چند دن پہلے ایک باخبر آدمی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں جی انتخابات بھول جائیں، 2025 تک انتخابات نہیں ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انتخابات ہو۔ اچھا جی کیوں؟ کیونکہ جی پہلے معیشت ٹھیک ہوگی، لوگ اپنے جو ہوتے ہیں نا فلسفے جھاڑ کر کہ جی دیکھیں انتخابات سے پہلے آرمی چیف کا امریکہ جانا، وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو انتخابات نہیں دیکھ رہے تھے، یا جن کے خیال میں پاکستان میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے، یا جن کے خیال میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ انتخابات نہیں کروانا چاہتی، وہ یہ والے مفروضے اور اس طرح کی سازشی جو ہے وہ کہانیاں بتایا کرتے تھے۔ تو جو کون ہیں جو انتخابات نہیں چاہتے، یہ سوال جو ہے اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ ہیں جو یہ خبریں فیڈ کیا کرتے ہیں۔ تو جی کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب برف باری ہے، کوئی کہہ رہا تھا امن و امان کی صورتحال پہلے یہ ٹھیک ہو جائے، پہلے معیشت ٹھیک ہو جائے، یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں پھر انتخابات کروائیں، جس کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ گھوڑے کے آگے تانگا باندھنے کے مترادف ہے۔ انتخابات کے بغیر پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا۔ تو جن کے متعلق سوال سردار طارق مسعود صاحب نے کیا، جیسے سردار طارق مسعود صاحب نے، یہ وہی ہیں جو یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ جی نہیں ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں سعودی عرب سے، ہمیں قطر پیسے دے رہا ہے، ہمیں کویت پیسے دے رہا ہے، ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے، ہمارے پاس سینکڑوں ڈالرز آ جائیں گے، سینکڑوں ارب ڈالرز آ جائیں گے، اور پھر ہمیں انتخابات کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر انتخابات کروا کے سیاسی لوگوں کو ہم کیوں حکومت دیں۔ یہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کر رہی ہیں۔ لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جن قوتوں کے متعلق کہا جاتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، فوج کے متعلق، کہ وہ انتخابات نہیں چاہتی، آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جو پارٹیاں بنی ہیں فریق، خاص طور پر وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر نہیں ہل سکتی، وہ بھی آ گئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن 8 فروری کو کروائیں اور بر وقت کروائیں۔ اس میں اپنا مسلم لیگ قائد اعظم، اس میں بی اے پی، اس میں اپنا تحریک استحکام پاکستان پارٹی، یہ پارٹیاں ساری آئیں، اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ایک فون کال پہ ہی سارا کچھ کر رہی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اور سہولت کاری کر گیا عمران خان صاحب کی، کیونکہ عمران خان صاحب انتخابات نہیں چاہتے تو ظاہر ہے پاکستان میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات نہیں چاہے، مگر آج کے حالات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہے کہ انتخابات کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی جو استحکام نہیں آ سکتا، لہٰذا وہ بھی انتخابات چاہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے انتخابات، مگر مسلم لیگ نون بھی انتخابات چاہتی ہے۔ آصف زرداری تذبذب میں تھے، انتخابات ہو نہ ہو، معیشت ٹھیک ہو، مگر آصف زرداری بھی اب انتخابات چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کیمپین اپنا تیز کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بلاول بھٹو چترال جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر جا کر اپنی الیکشن کیمپین انہوں نے کی ہے۔ تو جب وہ الیکشن چاہتے ہیں تبھی تو وہ اتنا دور دراز علاقوں میں جا کر اور اتنے خطرناک علاقوں میں جا کر الیکشن کیمپین کر رہے ہیں۔ تو ساری قوتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور کچھ ان کے سہولت کار، کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ ان حالات میں وہ الیکشن لڑیں گے تو وہ جیت نہیں سکیں گے، اور ویسے بھی عمران خان صاحب خود اگر الیکشن سے باہر ہوں اور ان کی پارٹی جیت بھی جائے تو یہ بھی عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں ہے، وہ کسی کو بنی بنائی پارٹی کیوں دیں گے۔ تو بہرحال اچھا فیصلہ ہوا ہے، آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر پہرا دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ پتھر پر لکیر ہے اور پتھر پر لکیر مٹنے نہیں دی جائے گی، لہٰذا انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے انتخابات کی بر وقت کروانے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالنے کے احکامات جاری کیے، اور یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آرڈر تھا لاہور ہائی کورٹ کا وہ اختیارات سے تجاوز تھا، اور لاہور ہائی کورٹ ایسا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔